اب دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم کیسے دعا کریں؟ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہمیں کہ پڑھنا کیا ہے؟ پڑھیں، میں آنیسٹلی آپ دیکھیں کہ جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا نا، تو یہاں سے دل کی اخلاص کے ساتھ حاضر ہو۔ 2 رکعت نماز نفل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبے کرتے تھے۔ اب ہم قیام کا کیا کریں؟ اگر ہمیں تو فار ایگزامپل ہم نے قرآن نہیں حفظ کیا ہوا، ابھی ہمیں پوری طرح سے بڑی صورتیں نہیں آتی ہیں، جن کو آتی ہیں الحمدللہ، لیکن جن کو نہیں آتی تو آپ کو حضرت عائشہ کی ایک حدیث یاد ہے نا کہ وہ ایک ہی آیا ریپیٹڈلی پڑھتی جاتی تھی۔ اب دیکھیں قل هو اللہ احد، اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، ریپیٹڈلی وہی پڑھتے جائیں، کھڑے پڑھتے جائیں، اللہ کی حمد بیان کرتے جائیں۔ اگر اب تو یہ بھی آسانی ہے، آپ فون پہ سارا ایپ ہوتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اور آرام سے کیونکہ نفلی عبادت ہوتی ہے نا، نفل میں بڑی گنجائش ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے قیام لمبے کریں، پھر اس کے بعد آپ ہر 2 نفل کے بعد آپ اپنی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے مناجات کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر سے کہ یا پاک پروردگار یہ چیزیں سب سے پہلے استغفار کریں کہ یا پاک پروردگار گناہ ہو گئے، گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یا پاک پروردگار تو نے تو مجھ پہ یہ کرم کیے، تو سیکنڈ کیا ہو گیا؟ اس کا شکر ہو گیا نا کہ تو نے تو اس کے باوجود بھی مجھے موقع دیا یا پاک پروردگار کہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں، اپنی دعائیں، اپنی بچوں کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، لکھ لیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی دیکھیں بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سنی جا رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے اللہ سے، پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے۔ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، کئی دفعہ ہم وہ پوری کھول لیتے ہیں کتاب پوری، وہ ایسے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی دعا مانگنی تو کوئی بات نہیں، دعا اپنی زبان سے مانگے، دل کی حضوری کے ساتھ مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے دعا کہ یا پاک پروردگار میری یہ حاجت ہے، کیونکہ لکھا جائے گا، 1 سال کی ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جائیں گے۔ بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، غائب تو آپ ہی کو پتا ہے، اگر میری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے نا تو یا پاک پروردگار آپ تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو میرے حق میں یا پاک پروردگار ایسی چیزوں کو ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ یا اللہ میری اولاد آپ نے اتنی پیاری نعمتیں دی تھیں، یا پاک پروردگار میں وہ حق ادا نہیں کر سکی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جب وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے تو یا پاک پروردگار پھر ساری چیزیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ رک جائیں گے۔ یا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اولاد کی فرق کی تکلیفیں ہیں، کبھی اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں، یا کچھ غلط کاموں میں، غلط سوسائٹی میں، غلط دوستوں میں چلے جاتے ہیں۔ مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی نا، جب وہ اس سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ صحت مانگیں کہ یا پاک پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صحت عطا کر، تاکہ تیرے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارا دماغ سلامت رکھنا، یا اللہ جیسے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، یا پاک پروردگار مجھے اس سے دور رکھنا، تاکہ میں تیری عبادت میں دل لگا کے عبادت کر سکوں، کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا اس کی عبادت بھی اس طرح کی نہیں رہتی۔ ایک سر میں درد ہو تو عبادت کرنے کو اس طرح سے مزہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے جو چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کرے کہ وہ یہ سارا کچھ عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ کر سکے۔ لیکن جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہیں نا، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ صبح سے رات تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو کتنی آمین آپ کے لیے ہوتی ہوگی۔
آپ ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نیکیاں بھاگ کے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہیلپ کر دو یا ان کو یہ دے دو، اور گھر کے اندر جنتیں بیٹھی ہوتی اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا پاک پروردگار مجھے اخلاص عطا کر دے، یا پاک پروردگار مجھے وہ سمجھ عطا کر کہ میں اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر سکوں، کیونکہ زندگی ساری کی ساری جو ہے نا ہمارے فیصلوں کے ٹھیک و غلط ہونے پر ہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں سالوں پیچھے پھینک دیتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مانگیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حکمت عطا کر، یا اللہ مجھے صبر بھی دے، یا پاک پروردگار تو نے جو نعمتیں دی ہیں مجھے وہ استعمال کرنے کا موقع بھی عطا کر، یا اللہ وہ خیر و برکت کے ساتھ میں انجوائے کر سکوں۔ ہر چیز جو دل میں، رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ شرم آتی ہے، کچھ ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا کیا پیچھے پڑ گئی ہے، یا یہ بھی کوئی مانگنے والی چیز ہے، لیکن پھر میں اپنے آپ کو یہی تسلی دیتی ہوں کہ نہیں، رسول اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، تو پھر مجھے کیوں شرم آئے؟ پھر میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا، میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہی ہوں نا، یا پاک پروردگار بس برکتیں عطا فرما دے۔ جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمتیں عطا کر دے۔ جو درد سے گزر رہے ہیں نا، جن کے پاس بھی جو بھی طرح کا درد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا کرے۔ اور آخری عشرے کی دعا بھی ضرور یاد سے سارا وقت، اگر جو کھانا پکا رہے ہیں فار ایگزامپل آپ، یا کوئی کام کر رہے ہیں، تو پھر یہی وعد رکھیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا بلکہ وہ ڈیلیٹ کا بٹن نہیں دبا دیتے، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہے گئی کہاں چیز، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کر دی اور بعد میں وہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ چیز ہی نہیں ملتی ہے، تو اب تو ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا تھا اور پھر اس کو کرش بھی کر دیا تھا۔ بالکل وہی والی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایسے کر دے کہ یا پاک پروردگار رمضان کے بعد پاک صاف، سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجیے گا، معاف کر دینا، کیونکہ the moment آپ یہ کہو گے نا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس کے آگے جانے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کر دینا کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے آپ معافی مانگو گے؟ اس کے بندوں کو آپ معاف نہیں کر رہے ہو۔ سب کو معاف کر کے پھر اپنے دل کو خالص دیکھیں، اس دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور نہیں آتا، جس میں تھوڑی سی بھی گند ہوتی ہے، تو اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے گا۔ بڑی خوبصورت راتیں ہیں، ہر رات کو اللہ سے مانگے، اور خاص طور پہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارا چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔